قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ صدق اللہ العظیم۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زبان سے صادر ہونے والے 20 کبیرہ گناہ ہیں، جس میں سے ایک سنگین گناہ غیبت ہے۔ چنانچہ میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی، اس آیت میں اس باطنی بیماری اور سنگین جرم کا تذکرہ ہے۔ قرآن کریم نے غیبت کے لیے ایسے سخت سے سخت الفاظ استعمال کیے کہ شاید کسی اور باطنی بیماری کے لیے ایسے سخت الفاظ استعمال نہیں کیے گئے۔ چنانچہ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم آپس میں دوسروں کی غیبت مت کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس بات کو ناپسند کرو گے، اس لیے کہ یہ کسی حیوان کا گوشت نہیں ہے بلکہ ایک مردار انسان کا گوشت ہے، اور وہ انسان بھی خود کا بھائی ہے۔ لہذا جس انسان کے اندر انسانیت کا ذرہ بھی موجود ہوگا وہ اس گناہ کو کرنا تو درکنار اس گناہ کے بارے میں بھی نہیں سوچ سکتا۔ اس لیے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ غیبت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی جامع اور معنی تعریف فرمائی اور کہا ذکر کا اخا کا بما یکرہ، کہ اپنے بھائی کا اس کی عدم موجودگی میں اس طرح تذکرہ کرنا کہ اگر اس کو اس بات کی خبر ملے تو اس کو برا محسوس ہو۔ معلوم ہوا کہ اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اس کی برائی کرنا، برائی کے ساتھ اس کا تذکرہ کرنا، یہ غیبت ہے۔ لیکن مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ غیبت کے جواز کو اور غیبت کے دروازے کو کھولنے کے لیے تعویل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تو یہ بات اس کے منہ پر کہہ سکتا ہوں، اس لیے میرے لیے اور میرے اوپر غیبت کا گناہ لازم نہیں ہوگا۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی تعویل کر کے اپنے لیے غیبت کو جائز کرنا چاہتے ہیں، لیکن حضرت فرماتے ہیں ارے بھائی، چاہے تم اس کے منہ پر کہہ سکتے ہو یا نہیں کہہ سکتے ہو، لیکن جب اس کی عدم موجودگی میں اس کا تذکرہ اس انداز میں کر دیا جو اس کی ناگواری کا سبب بنے تو یہ غیبت ہے، اس پر غیبت کی تاریخ صادق آ چکی ہے، تم نے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا لیا۔ اور اگر آپ نے برملا سب کے سامنے اس کی برائی کی، اس کے عیوب کو ظاہر کیا تو اس نے غیبت سے بھی سنگین جرم اور سنگین گناہ کیا، اس لیے کہ اس نے اپنے بھائی کو ذلیل کیا ہے، اس کو بے آبرو کیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کو بے آبرو کرنا، اس کو ذلیل کرنا سب سے بدترین سود ہے، اور سود کا ادنا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں سے زنا کرے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ حجرات میں ایک طویل حدیث نبوی نقل کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کی طرف دیکھ کر کے ارشاد فرمایا
کہ اے کعبہ تجھ سے بھی معزز اور محترم چیز اللہ کے نزدیک زخمی دل اور قلوب منکسرہ ہے۔ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے بھائی کے دل کو زخمی کرنا، اس کو بے آبرو کرنا، کعبۃ اللہ کو منہدم کرنے سے بھی بڑا جرم اور گناہ ہے۔ اسی وجہ سے اگر کسی نے کعبۃ اللہ کو منہدم کرنے کی کوشش کی تو اللہ نے ابرہا کو اور اس کے لشکر کو ہلاک کرنے کے لیے ابابیل کو بھیجا، لیکن جب کوئی اللہ کے بندے کا دل زخمی کرتا ہے، اس کو بے آبرو کرتا ہے، تو اس سے انتقام لینے کے لیے خود اللہ آتے ہیں، اس سے کہ اللہ نے دل کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اور جس چیز کو اللہ اپنے ہاتھ سے بنائے اگر اس کو کوئی توڑنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ ایسا انتقام لیتے ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت اس سے ذلیل ہونے سے نہیں بچا سکتی۔ اس لیے چاہے تو آپ اس کے منہ پر کہہ دو یا نہ کہو، ہر صورت میں آپ کو گناہ ہوگا۔ ہاں اگر واقعتاً اس کے اندر وہ برائی موجود ہے اور آپ اس کے خیر خواہ ہیں تو تنہائی میں اس کی برائی اور اس کے اندر جو خرابی ہے وہ بدلا دے۔ اسی وجہ سے حدیث میں ایک مومن کو دوسرے مومن کے لیے آئینہ قرار دیا ہے، جس طریقے سے آئینہ صرف اسی آئینے میں دیکھنے والے شخص کو اپنے عیب پر، اس کے عیب پر مطلع کرتا ہے، تو مومن کی ذمہ داری بھی یہی ہے کہ اسی کے سامنے اس کے عیب کو ظاہر کرے، دوسرے لوگوں کے سامنے اس کے عیوب کو ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسری حدیث میں مذکور ہے کہ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، ہم اپنے بھائی کے بارے میں جس چیز کے متعلق غیبت کر رہے ہیں اگر وہ بات واقعتاً اس کے اندر موجود ہے تو کیا غیبت کا گناہ ہمیں ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر واقعتاً وہ برائی اس کے اندر موجود ہے تبھی تو غیبت ہے، اور اگر وہ بات اس کے اندر موجود نہیں ہے، وہ برائی اس کے اندر موجود نہیں ہے، تو اب یہ غیبت نہیں بلکہ غیبت کے ساتھ ساتھ تہمت کا بھی گناہ ہوگا، الزام تراشی کا بھی گناہ ہوگا۔ اس لیے عوام اور خواص اس بیماری میں مبتلا ہے، رات دن ہم اس گناہ میں ملوث ہونے کے باوجود ہم اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، اس لیے کہ ہمیں یہ سرکاری مشین مفت میں مل چکی ہے، اس لیے صبح سے شام تک اس کو کینچی کی طرح چلاتے رہتے ہیں اور بکواس اور غیبت کرتے رہتے ہیں۔ اگر اس سرکاری مشین پر ٹیکس لاگو کر دیا جائے تو ہو سکتا ہے اس ملک کا سارا قرضہ ختم ہو جائے۔ اس قدر وافی مقدار میں اس زبان سے ہم بکواس کرتے ہیں اور غیبت کرتے ہیں، اور خواص کو تو اور طالبان علوم کو خاص طور پر اس بیماری اور غیبت سے بچنا چاہیے، اور اپنے اساتذہ کی غیبت سے بالخصوص احتراز کرے، اس لیے کہ غیبت نفرتوں کے دروازے کو کھولتا ہے۔ جب استاد اور شاگرد کے دل میں محبت ہی نہیں رہی، نفرت کی بیج پیدا ہو چکی ہے، تو اب طالب علم علم کا جو نور ہے وہ اس سے محروم ہو چکا ہے۔ اس لیے کہ طالب علم اور استاذ، معلم اور متعلم کے درمیان قلبی مناسبت کا ہونا ضروری ہے علم کے نور کو حاصل کرنے کے لیے، تبھی تو انسان اللہ کی ذات سے براہ راست علم حاصل نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی ذات معصوم ہے اور انسان کی ذات غیر معصوم ہے، لہذا ان دونوں کی ذات میں مناسبت نہیں ہے، اس لیے علم کا حصول بھی ممکن نہیں ہے۔ لیکن نبی کی ذات معصوم ہے اور نبی کی ذات بشر بھی ہے، اس لیے اللہ کے رسول اور نبی بذات خود اللہ سے علم حاصل کر سکتا ہے، اس لیے کہ دونوں کی ذات معصوم ہے، اور چونکہ نبی بشر بھی ہوتا ہے اس لیے امتی کا ہر فرد نبی سے بھی علم حاصل کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب خضر علیہ
السلام کو پتا چل گیا کہ موسیٰ میرے ہم مزاج نہیں ہے، تو ان کو کہہ دیا کہ آپ ہماری درسگاہ سے نکل جائیں۔ جب استاد اور شاگرد میں اس غیبت کی وجہ سے مناسبت نہیں رہے گی، ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جائے گی، تو علم اور اس کا نور کہاں سے ہمیں حاصل؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس بیماری سے اپنے آپ کو خاص طور پر بچائے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ اشد اور سنگین جرم اور گناہ ہے، اس لیے کہ زنا کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور غیبت کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور حقوق العباد کا اصول یہ ہے کہ انسان 1000 بار توبہ کرے لیکن اللہ اس کو معاف نہیں کریں گے جب تک کہ صاحب حق اس کو معاف نہ کر دے۔ اس سے انسان ہزاروں توبہ کرے، ہزاروں نماز پڑھے، لیکن جب تک صاحب حق آپ کو معاف نہیں کرے گا، آپ سے غیبت کا گناہ آپ کے سر سے نہیں جائے گا۔ اگرچہ بعض ایسے مقامات ہیں جہاں شریعت نے غیبت کرنے کی اجازت، مثلا کسی کو شر سے اور نقصان سے بچانے کے، اسی طریقے سے دینی ضرورت کے پیش نظر غیبت کرنا جائز ہے۔ مثلا ائمہ محدثین روات حدیث پر جرح کرتے ہیں تو یہ دینی ضرورت کی بنیاد پر ان کی تنقید اور ان کی برائی کرتے ہیں، وہ غیبت میں شامل نہیں ہے۔ لہذا علی ابن مدینے سے سوال کیا گیا کہ آپ کا اپنے والد کے بارے میں کیا خیال ہے، یعنی روایت حدیث میں وہ کیسے ہے؟ تو علی ابن مدینے نے کہا کہ وہ ضعیف راوی ہے، ان سے روایت نہ لی جائے۔ دیکھیں یہاں پر اپنے والد کی کمی اور نقص کو بیان کر رہے اس کے پسے پشت، لیکن چونکہ یہ دینی ضرورت ہے اس لیے وہ معاف ہے۔ لیکن ہم مبتدی طلبہ ہیں، غیبت کی جائز صورتیں بھی ہمارے لیے ناجائز ہیں۔ چنانچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ کبھی میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ فلاں کی برائی بیان کر دوں اس کے پسے پشت، اور دوسری طرف یہ خیال اور یہ نیت کرتا ہوں کہ اس کی برائی اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کو شر سے بچا سکوں۔ تو حضرت نے اس کو جواب دیا خط میں کہ یہ سوال منتہی کے لیے ہے، مبتدی کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یعنی جو شخص ناجائز غیبتوں کا عادی ہو چکا ہے تو اس کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ جائز غیبت کرے، اس لیے کہ جب وہ جائز غیبتوں سے بچے گا تب جا کر کے وہ ناجائز غیبتوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرے گا۔ اس لیے ہم 1000 بار سوچ لیں کہ کیا ہمارے لیے جائز غیبت کرنا بھی جائز ہے یا ناجائز، اور اگر ہم نے غیبت ہی کر لی تو اس کے معافی تلافی کا طریقہ کیا ہے، غیبت سے بچنے کا علاج کیا ہے، اس پر حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کافی تفصیلی کلام کیا ہے۔ میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتا ہوں کہ وقت کی بنیاد پر وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔